اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ خداوند متعال کے ممنون احسان ہیں جس کی نعمتوں کے جس کے فضل سے ہماری مختصر سی گفتگو مختلف حوالوں سے جاری ہے، اور ان میں سب سے بڑا حوالہ وہ الفاظ ہیں، وہ مفاہیم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ارشاد فرمائے تھے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ہمراہ تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ اس برکت کو سمجھنے کے لیے برکت کے معنی، وقت میں برکت، زندگی میں برکت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور زندگی میں برکت اسی صورت میں آ سکتی ہے جب زندگی کو اس کی اسی نہج پر گزارا جائے جس کے لیے یہ زندگی ہمیں ملی ہے۔ اگر ہم زندگی کو اسی نہج پر گزار رہے ہیں، اسی طریقے کے مطابق بسر کر رہے ہیں تو زندگی بابرکت ہے۔ اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، ان کو دور کرنے کے طریقے، خود زندگی کو بابرکت بنانے کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ آج کل والی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور گزشتہ روز کی گفتگو بنیادی طور پر اس حقیقت کے بارے میں تھی کہ کن افراد سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، مشورہ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ 3 افراد جن کا کل تذکرہ ہو چکا، ایسے افراد ہیں کہ اگر ہم ان سے مشورہ کریں گے تو وہ ہماری زندگی کو ایسی نہج پر لے جائیں گے، ایسے راستے پر لے جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں زندگی اپنے اہداف سے، اپنے مقاصد سے دور ہو جائے گی۔ ان 3 افراد کے بعد کچھ اور افراد بھی ہیں جن کی جانب روایات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے اہم اور سب سے خاص فرد احمق ہے۔ اہل حماقت سے مشورہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جب بھی ہم کسی خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں خصوصیت والے فرد سے مشورہ کریں، فلاں خصوصیت والے فرد سے دور رہیں، تو احادیث کے مطابق ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ مشورے میں ان لوگوں سے دور ہوں یا ان سے نزدیک ہوں تو یہ ایسی پسندیدہ یا بعض ایسی ناپسندیدہ صفات ہیں جو آپ میں نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے۔ پسندیدہ صفات ہیں تو آپ میں بھی ہونی چاہیے۔ تجربہ اگر اچھی چیز ہے تو خود آپ میں بھی تجربہ ہونا چاہیے۔ دور اندیشی اگر ایک اچھی چیز ہے تو وہ آپ میں بھی ہونی چاہیے، مشورہ کرنے والے میں بھی ہونی چاہیے، مشورہ جس سے کیا جا رہا ہو اس میں بھی ہونی چاہیے۔ تدبیر اگر مشورہ کرنے والے میں ہے تو مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے اس میں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ امور ایسے ہیں کہ 2 طرفہ ہیں، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس میں بھی پائے جائیں، اور جس سے جو مشورہ کر رہا ہے اس میں بھی پائے جائیں۔ اسی طرح سے کچھ برائیاں ہیں جن کی طرف روایات کے اندر اہل بیت کی تعالیم میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اگر ان برائیوں سے ہم نے مشورے کے دوران بچنا ہے تو خود اپنی ذات میں بھی ان کا خیال کرنا ہوگا۔ ہماری ذات میں بھی یہ نہیں پائی جانی چاہیے، ہماری صفات کا بھی خاصہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک حماقت ہے، احمقانہ یا بے وقوفانہ رویہ ہے جس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ مشورہ بھی ایسے افراد سے نہیں کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو احمق یا حماقت یا جنہیں بے وقوف کہا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ احمق
یا بے وقوف احمق کی اگر چونکہ عربی کا لفظ ہے اس کی اگر تعریف کی جائے تو سادہ لفظوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا کم ہونا، احمق کے اندر چونکہ عقل کم ہوتی ہے تو لہٰذا اسے احمق کہا جاتا ہے۔ بے وقوف ہمارے یہاں بے وقوف کا مجموعہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بریک نہ کرنے والا آدمی، رکتا نہیں ہے کہیں، جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رکتا نہیں ہے اور جہاں نہیں رکنا ہوتا ہے وہاں رک جاتا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا مفہوم ہے حماقت کا یا بے وقوفی کا۔ احمق فرد بنیادی طور پر کسی ایسے فرد کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال نہ کرتا ہو۔ اگر اس کو زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ ٹیکنیکل انداز میں ہم سمجھنا چاہیں تو ایسے فرد کو احمق یا بے وقوف کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کسی کام کو صحیح طور پر سمجھنے، کسی کام کو صحیح طور پر انجام دینے کی صلاحیت موجود نہ ہو، استعداد موجود نہ ہوں، اور وہ آلات یا وہ ابزار یا وہ وسائل موجود نہ ہوں جس کی بنیاد پر اس کام کو صحیح طور پر انجام دے سکے۔ یعنی یہ امور اس کے پاس موجود نہیں ہیں اور موجود نہ ہونے کے باوجود وہ مصر ہو زبردستی اس کام کو انجام دے، تو اس کو کہا جاتا ہے احمق، بے وقوف۔ تو بس یہ ایک سادہ سا مفہوم، اور اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں اہل بیت نے ہمیں احمق آدمی سے آشنا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج، اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ روایات میں بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ دیکھیے، جب بھی ہم کسی مفہوم کو، کسی بات کو بیان کرنا چاہیں تو اس کا ایک سادہ سا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ تعریف کر دیں، ٹیکنیکل تعریف کر دیں، کسی بھی صورت میں تعریف کریں تو وہ سمجھنا نسبتاً دشوار ہوتی ہے۔ آپ علامات بیان کر دیتے ہیں، یہ سب سے بہترین روش ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہترین روش ہے کہ خود کسی احمق کو پکڑ کے لے آئیں۔ عام طور پر کسی مشین کے حوالے سے اگر کسی بچے کو آپ نے بتانا ہو کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے، آپ کمپیوٹر کی تعریف کریں گے تو ممکن ہے اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ آپ کمپیوٹر کی اصطلاحات اور جو دیگر خصوصیات ہیں وہ بتا دیں، مشکل ہوگی۔ آپ خود کمپیوٹر اس کے سامنے لے آئیں یا کوئی مشین اس کے سامنے لے آئیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر، اس کو کہتے ہیں موبائل، اس کو کہتے ہیں فلاں مشینری۔ یہ آسان طریقہ ہے، لیکن انسانوں کے معاملے میں احمق آدمی کو اگر خود پکڑ کر پیش کر دیا جائے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، اس لیے کہ عزت نفس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن ہاں، انسانوں میں ان خصوصیات کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دے دی جاتی ہیں کہ اگر آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون احمق ہے، کون بے وقوف ہے، تو روایات کے اندر کچھ علامات بتائی گئی ہیں کہ احمق کو پہچاننا ہے تو یہ علامات ہیں۔ یہ علامات جس فرد میں پائی جائیں اس سے آپ نے مشورہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو آپ کی زندگی کے اہداف و مقاصد سے دور کر دے گا۔ احمق کی خصوصیات جو بتائی گئی ہیں، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے، اور احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے یا دماغ زبان کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی پہلے بولتا ہے پھر دماغ کو اور دل کو بروئے کار لاتا ہے، اور عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے دل اور دماغ کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ تو اسی لیے اردو کے اندر محاورے بھی ہیں، پہلے تولو پھر بولو۔ احمق آدمی وہ ہے جو پہلے بولتا ہے پھر بعد میں تولتا ہے۔ تو یہ احمق آدمی کی پہلی علامت ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد ایسے افراد کو دیکھیں جو سوچنے سے پہلے بول دیں اور بعد میں پھر معذرت کریں یا معذرت بھی نہ کریں، لاپرواہی کا اظہار کریں، تو ایسے افراد سے مشورے سے پرہیز کرنا چاہیے زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے۔ دوسری خصوصیات احمقوں کی یہ ہے کہ وہ گفتگو ہو، عمل ہو یا کوئی اقدام ہو، کام ہو، اس کے صحیح اور غلط ہونے کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہوتا۔ یعنی کسی بھی کام کو انجام دینا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح ہے یا غلط، ان کو اس کام کے کرنے سے غرض ہوتی ہے۔ جو کام ان کے دماغ میں آ جاتا ہے وہ
کر دیتے ہیں، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں کہ یہ کام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کام کے صحیح اور غلط ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد احادیث کے اندر احمق لوگوں کی، بے وقوف لوگوں کی، ایسے افراد کی جن سے مشورہ نہیں کرنا، ایک شناخت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر بہت زیادہ تعریف کرنے والے فرد کو دیکھو، یعنی ہر بات پر تعریف کر رہا ہو، ایسی چیزوں پر بھی تعریف کر رہا ہو جو لوگوں کے اندر کامن پائی جاتی ہیں، یعنی اگر کوئی فرد، تقریباً تمام انسان چلنے والے ہیں، تمام انسان بولنے والے ہیں، تمام انسان غور و فکر کرنے والے ہیں، تمام انسان دیکھنے والے ہیں عام طور پر اکثریت، اور وہ کسی کے بولنے پر کہے کہ واہ 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 سبحان اللہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، وہ کسی کے چلنے کی تعریف کرے، وہ کسی کے رکنے کی تعریف کرے، ہر چیز کی تعریف کر رہا ہو یا ہر چیز میں کیڑے نکال رہا ہو، تو سمجھ جائیے گا ایسا آدمی حماقت کے کسی درجے پر فائز ہے، اس سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ اپنی مرضی کے تحت ممکن ہے آپ کے ہر اقدام کی بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی بریک کے تعریف کرنا شروع کر دے کہ سبحان اللہ جناب یہ کام آپ کریں تو یہ بالکل بہترین ہو جائے گا، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، آپ نے فلاں کام بھی بہت اچھا کیا تھا۔ اور اگر ہر کام میں کیڑے نکال رہا ہے تو اس سے بھی بچیں۔ احادیث کے اندر ان دونوں آدمیوں کو احمق قرار دیا گیا ہے، اور اس عمل کو، بہت زیادہ تعریف کرنے کو اور بہت زیادہ برائی کرنے کو، حماقت کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ احمق آدمی کی، یعنی جس سے انسان نے مشورہ نہیں کرنا، ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو سب سے زیادہ عقل مند آدمی محسوس کرتا ہے، خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی یہی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔ پس اگر کوئی شخص اپنے عقل مند ہونے کا اظہار کر رہا ہو، اپنے عقل مند ہونے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کر رہا ہو یہ ظاہر کرنے کے لیے، تو سمجھ جائیں کہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق حماقت سے ہے۔ پس ایسا فرد جو کسی گھر میں، کسی محلے میں، کسی خاندان میں اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہو، اپنی بڑائی کی کوشش کرتا ہو، اپنے آپ کو بہت زیرک و ہوشیار ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہو، ایسے فرد سے مشورہ نہیں کرنا۔ احمق آدمی کی ایک اور علامت جو روایات میں بیان کی گئی ہے اور جس سے مشورہ نہیں کرنا، وہ یہ ہے کہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فقر و غربت میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن بلا کا تکبر پایا جاتا ہے، اظہار تکبر میں، اپنی بڑائی میں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، لیکن حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کھانے تک کے معمولی غذا کے لیے بھی رقم یا وسائل مہیا نہیں ہوتے، انتہائی فقر و غربت میں ہیں، لیکن دماغ آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ تکبر کا یہ عالم ہے کہ اپنے سامنے کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص اس کیفیت سے گزر رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، اس سے مشورہ نہیں کرنا، اس سے مشورے کے لیے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو احادیث کے اندر تاکید فرمائی گئی ہے اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ ایسے افراد سے مشورے سے پرہیز کا کہا گیا ہے جو عمل میں یا تو بہت زیادہ سست ہوں یا بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہوں، عجلت پائی جاتی ہو یا سستی پائی جاتی ہو، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، جب بھی کسی کام کو انجام دینے لگیں، یا تو کام کے لیے اٹھے نہ، کام کرنے کے لیے سستی کا مظاہرہ کرتے رہیں، اور اگر کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان میں جو پھرتی اور تیزی نظر آتی ہے وہ عام آدمی میں نظر نہیں آتی، کسی نارمل انسان میں نظر نہیں آتی، تو سمجھ جائیں کہ ایسا فرد عقل سے دور ہے، اس لیے کہ جو جلدی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جو کام کو بہت تیزی سے انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کام کو وقت سے پہلے انجام دینا چاہتا ہے، اور جب بھی کوئی شخص کام کو اس کے طبیعی مراحل سے پہلے انجام دینے کی کوشش کرے تو یہ عاقلانہ رویہ نہیں ہے، اس کا عقل سے تعلق نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے کام کو سستی سے انجام دے کہ کام کو انجام دینے کا جو وقت تھا اس میں تاخیر کر رہا ہے، یہ بھی
عقل کی علامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بے وقوف یا احمق انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی بھی عمل کے، کسی بھی کام کے، کسی بھی چیز کے صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہو۔ ہم میں سے ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کو انجام دینا ہو تو اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اور کوئی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے انسان بہت ہی آسانی سے متعدد پہلوؤں کا جائزہ لے لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی چیز کے صرف ایک پہلو کو دیکھ رہا ہو اور اس کے باقی سادہ پہلوؤں سے غض بصر کر رہا ہو، چشم پوشی کر رہا ہو، نہ دیکھ رہا ہو، تو سمجھ جائیں کہ اس کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے کہ جن سے مشورہ نہیں کرنا۔ احادیث کے اندر کچھ اور خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بس ایک خصوصیت اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ شناخت کے ذرائع ہیں۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے عیوب کو دیکھ رہا ہو لیکن اپنے عیوب سے نہ آشنا ہو تو سمجھ جائیں اس کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے کہ جن سے انسان کو مشورہ نہیں کرنا۔ یہ بھی احمقوں کی دنیا میں رہنے والا وہ احمق فرد ہے کہ جو دوسروں کے اندر پائے جانے والے عیب کو دیکھ رہا ہے لیکن اپنے عیوب سے نہ آشنا ہے۔ اور بعض تو اس وادی میں حماقت کے اس درجے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے عیوب پر انگلی اٹھاتے ہیں، دوسروں کے عیوب پر عیب لگاتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں عیب پایا جاتا ہے، اور بالکل وہی عیب اپنے اندر پایا جاتا ہے تو اس کو بڑائی کے طور پر، اپنی خصوصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب دوسرا وہی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مثلا، لیکن وہی عمل خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کتنی تیزی اور ذہانت سے اس کو ہٹا دیا، اس کام سے فلاں کو دور کر دیا، اپنی جان چھڑوا لی۔ دوسرا انجام دے رہا ہے تو جھوٹ، لیکن خود وہی جھوٹ بول رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ذہانت۔ تو معصومین فرماتے ہیں کہ یہ شخص بھی جاہلوں کی اور خاص طور پر احمقوں کی صف میں کھڑا ہوا فرد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خصوصیت بیان کی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جاہل ترین، احمق ترین فرد کون ہے؟ احمق ترین فرد وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی مرضی سے چل رہا ہے۔ یہ اور بھی روایات کے اندر کہا گیا کہ جسے صحیح اور غلط کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس جو دل کرتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق چل رہا ہے، لیکن پھر آرزو اس بات کی کرتا ہے کہ خدا مجھے نجات دے دے، خدا مجھے معاف کر دے۔ اس حدیث کا بنیادی طور پر مطلب ہی یہ ہے کہ عمل اور آرزو، عمل اور خواہش، ان دونوں کا تعلق چولی دامن کا ہے، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ انسان کو جس چیز کی آرزو ہوتی ہے، جو چیز اس کے ہدف میں شامل ہوتی ہے، جو چیز اس کی زندگی کا مقصد ہوتی ہے، جب اس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے کسی چیز کو تو پھر اس کا عمل خود بخود اس کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اس کے حصول کے لیے کوششیں کرنے لگ جاتا ہے انسان۔ مولا کہتے ہیں کہ اللہ سے نجات کی آرزو رکھے ہوئے ہے، اللہ سے نجات چاہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے جنت دے دے، لیکن عمل میں کہیں بھی ایسا اظہار نہیں ہوتا کہ یہ نجات کا خواہش مند ہے، یہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا فرد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احمق ترین فرد ہے کہ آرزو کچھ ہے، ہدف کچھ ہے، مقصد کچھ ہے، عمل کچھ اور ہے، تو یہ شخص بھی احمق ہے۔ احمق کی خصوصیات یہ بیان کرنے سے پہلے یہ ایک ایسی بیماری ہے، روایات کے اندر اس کے بہت سے علاج بھی بیان کیے گئے ہیں۔ احمقوں کی خصوصیات سے پہلے ان کے علاج کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کی طرف اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو اشارہ کروں گا، لیکن ایک حقیقت بتا دوں، وہ یہ کہ ان کا علاج سب سے زیادہ مشکل ہے۔ البتہ روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مثنوی میں مولوی نے ایک بڑی دلچسپ حکایت بیان کی ہے۔ اس حکایت کے مطابق حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے یا کسی ایک حواری نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ بڑی تیزی سے ایک سمت میں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اس میں تو کہا گیا کہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس حکایت کے مطابق بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ تو وہ حواری جو ہے وہ تیزی سے حضرت عیسیٰ کے پیچھے ہو لیا کہ نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں،
کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ وہ پیچھے پیچھے چل پڑا، اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن حضرت عیسیٰ نہیں رکے. کہا اے نبی اللہ ایک منٹ بات تو سنیے، کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نہیں رک رہے. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کوئی حضرت کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی جنگلی درندہ ہے، کوئی جانور ہے، کیا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ رک نہیں رہے. ایک دو دفعہ روکنے کی کوشش کی کہ نبی اللہ آپ رک جائیے، میں تو پیچھے کوئی خوفناک چیز نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی درندہ ہے، نہ کوئی شیر ہے، نہ کوئی چیتا ہے، نہ کوئی اور ایسی بلا ہے، نہ کوئی دشمن ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پیچھے، پھر بھی آپ تیزی سے کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت عیسیٰ نہیں رک رہے. تو اس نے آگے بڑھ کر 2-4 واسطے دیے، اللہ کا واسطہ دیا اور مختلف واسطے دیے. تو حضرت عیسیٰ سے رکے اور پوچھا کہ یا نبی اللہ کیوں اتنی تیزی سے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں فرار کر رہا ہوں. پوچھا کس سے فرار کر رہے ہیں؟ پیچھے تو کوئی بھی نہیں. کہا کہ میں حماقت اور احمقوں سے فرار کر رہا ہوں، میں ان سے بچنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میرے پیچھے نہ آ جائیں. تو یہ حواری جو ہیں وہ تعجب سے سوال کرنے لگے، اے نبی اللہ، اے حضرت عیسیٰ، کیا آپ کلمت اللہ نہیں ہیں؟ کیا آپ وہی حضرت عیسیٰ نہیں ہیں جو کسی پر ہاتھ رکھ دے تو اندھوں کو شفا ہو جاتی ہے، کوڑوں کو شفا ہو جاتی ہے، لا علاج بیمار جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہوں، بالکل ایسا ہی ہے. کہا کہ آپ وہی حضرت عیسیٰ نہیں ہیں جو مٹی سے پرندہ بنائیں تو وہ پرواز کرنے لگ جاتا ہے؟ کہا کہ بالکل میں وہی عیسیٰ ہوں. کہا کہ آپ وہی عیسیٰ نہیں ہیں کہ جو کلمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں؟ کہا بالکل وہی ہوں. کہا آپ وہی عیسیٰ نہیں ہیں کہ جو مردے پر دم کر دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ کہا کہ بالکل میں وہی عیسیٰ ہوں. تو کہا کہ آپ پھر احمق سے ڈر کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ حماقت سے ڈر کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ ان کے اوپر بھی کوئی دم کریں، ان کا بھی کوئی علاج کریں تو ممکن ہے ان کا بھی علاج ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے حواری، اللہ نے جو مجھے اسم اعظم دیا ہے جس کے ذریعے سے میں پرندوں میں جان ڈال دیتا ہوں، جس کے ذریعے سے میں مادر زاد نابینا کو بینا کر دیتا ہوں، جس کے ذریعے سے میں کوڑیوں کو شفا دے دیتا ہوں، جس کے ذریعے سے میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، وہ اسم اعظم میں نے 100 مرتبہ یا حکایت کے مطابق شاید 1000 مرتبہ احمق پر پڑھ کے پھونکا ہے لیکن اسے شفا نہیں ملی. وہ ٹھیک نہیں ہوا. جس سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں اس سے احمق زندہ نہیں ہوا، اس سے احمق کے اندر عقل نہیں آئی. تو لہٰذا احمقوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر یہ جو احمقوں کی خصوصیات ہیں، یہ جو احمقوں کے رویے ہیں، اگر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہمیں ان سے فوری طور پر پرہیز کرنا ہے. احمقوں کی خصوصیات کے حوالے سے بہت سی خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اس میں بس دامن وقت میں گنجائش کو دیکھتے ہوئے میں صرف امام سجاد علیہ السلام کی ایک روایت اور ایک وصیت ذکر کروں گا جو بہت ہی اہم ہے. امام سجاد علیہ السلام اپنے فرزند امام باقر علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، حج کا سفر تھا یا کوئی اور سفر تھا. اس میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد باقر، احمق سے دوستی سے پرہیز کرو. یہ جو احمق انسان ہیں ان سے دوستی سے بچو، ان سے دوری اختیار کرو. ان سے دوستی بھی نہیں کرنی، یہ پہلا مرحلہ، یعنی ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہیں کرنی. دوسرا مرحلہ مولا کہتے ہیں کہ دوستی اپنی جگہ، ان سے دوری اختیار کرنی ہے. اگر کسی کے اندر حماقت کے آثار دیکھو تو اس سے دوری اختیار کرو. تیسرا مرحلہ مولا بتاتے ہیں کہ ان سے بحث نہیں کرنی. ان سے بحث کرنے کے بعد بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ احمق کی خصوصیات کیا ہیں. مولا بتا رہے ہیں کہ احمق کیا کرے گا تمہارے ساتھ، تمہارے قریب ہوا. اگر یہ کلام کرے گا، اگر احمق کسی محفل میں بولے گا تو سب سے پہلے یہ خود اپنے آپ کو رسوا کر لے گا، اپنے آپ کو ذلیل کرے گا کسی بھی محفل میں. کیوں؟ اس لیے کہ سوچ کر نہیں بول رہا. مولا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے دوری اختیار کرو، اس سے گفتگو سے پرہیز کرو. مشورہ ہی نہیں، گفتگو تک سے پرہیز کرو.
یہ جب بھی بولے گا، جس محفل میں بولے گا، اپنے آپ کو رسوا کرے گا. اور اگر یہ سکوت اختیار کرے گا، اگر یہ خاموشی اختیار کرے گا، تو اس کی خاموشی بہت بھیانک ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خاموشی وہ خاموشی نہیں ہوگی جو علماء والی خاموشی ہوتی ہے. یہ اس طرح سے خاموشی اختیار کرے گا جو اس کی عجز، اس کی ناتوانی، اس کی کمزوری کا اظہار کر رہی ہوگی. تو حماقت اور احمق یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر بولے گا تو رسوا کرے گا، خاموشی اختیار کرے گا تو اس کی خاموشی کا انداز ایسا ہوگا کہ جو اس کی ناتوانی کا اظہار ہوگا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کام کرے گا تو اسے خراب کر دے گا. اس کے حوالے اگر کوئی راز کرو گے تو اس کو ظاہر کر دے گا. یعنی کسی بھی مقام پر رکنے والا فرد نہیں ہے. اس کا علم، اگر اس کے پاس کچھ علم آ گیا ہے تو نہ یہ اپنے علم سے کوئی فائدہ اٹھائے گا اور نہ ہی یہ دوسروں کے علم سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. دوسروں کے علم، مشورے کے حوالے سے عرض کیا تھا، احادیث کی روشنی میں کہا گیا تھا کہ عالم سے مشورہ کرو، اہل علم سے مشورہ کرو. یہ وہ فرد ہے کہ جو دوسروں کے علم سے بھی مشورہ نہیں اٹھا پاتا. اچھا، اس کے علاوہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر فرد کے باطن سے کچھ نصیحتیں بیدار ہوتی ہیں، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. ضمیر اپنی جگہ پر ملامت کرتا ہے. اسی طرح سے ہر انسان کے باطن میں سے کچھ نصیحتیں بیدار ہوتی ہیں. ہر انسان کو اس کا باطن اکساتا ہے کہ کوئی نیکی کرو، کوئی کام کرو. مولا کہتے ہیں کہ یہ اپنے باطن سے اٹھنے والی نیکیوں کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز پر لبیک نہیں کہتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، لیکن اپنے ارد گرد رہنے والے افراد کا جینا حرام کر دیتا ہے. ان کو یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نیکی کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو. تو ان کو نصیحتوں کے ذریعے سے کبھی آرام میں نہیں آنے دیتا. اچھا، اس کے جو قریبی ہوتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اس کی جو قریبی ترین فرد، جو اس کے نزدیک ترین فرد اس کی ماں ہوتی ہے. اگر اس کی ماں زندہ ہو تو اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کے افعال کی وجہ سے ہر از گاہے، یعنی کچھ نہ کچھ وقت کے بعد اس کی موت کی تمنا کر رہی ہوتی ہے کہ تم کب مرو گے، کب تم سے میری جان چھوٹے گی. ماں جیسی ہستی اس کے لیے موت کی تمنا کرتی ہے. اور اگر یہ شادی شدہ آدمی ہو تو اس کی زوجہ اس سے جدائی کے منصوبے بناتی رہتی ہے، راستے سوچتی رہتی ہے کہ اے کاش اس سے کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے. یہ اس کے قریبیوں کی حالت ہے. اس کا ہمسایہ یہ آرزو لیے ہوئے ہوتا ہے دل کے اندر کہ اے کاش اس کا گھر میرے گھر سے دور ہوتا، یا اے کاش میرا گھر اس کے گھر سے دور ہوتا. اس کے قریب رہنے والے افراد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اے کاش یہ موجود نہ ہو، ہم تنہائی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں میسر آ جائے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میسر آ جائے. یہ احمق آدمی کی خصوصیات ہیں. یہ مولا امیر المومنین مولا امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت اس کی یہ فرماتے ہیں مولا کہ اگر یہ کسی محفل میں چلا جائے، احمق آدمی اگر کسی محفل میں چلا جائے اور محفل میں سب اس سے بڑے موجود ہوں، اس کے بزرگ موجود ہوں، تو یہ ان کو عاجز کر دیتا ہے، یہ ان کی ناک میں دم کر دیتا ہے. اور اگر اس کے بچے موجود ہوں تو یہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. تو یہ خصوصیات ہیں احمق کی. تو احمق فرد معصوم کی احادیث کی روشنی میں وہ فرد ہے جو خود بھی تکلیف میں ہوتا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھتا ہے. تو معصوم کہتے ہیں کہ ایسے فرد سے مشورہ نہیں کرنا. جس فرد کے اندر بھی یہ خصوصیات پائی جائیں، جس کو بھی آپ اپنے قریبیوں میں، اپنے ارد گرد موجود افراد کے اندر یہ خصوصیات دیکھیں تو ایسے فرد سے بچیں. اور ایک اور بڑی خصوصیت احمق انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے فیصلے لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. لمحہ بلمحہ جس کے فیصلے تبدیل ہو رہے ہوں، جان جائیے کہ اس کے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ فیصلہ صرف اور صرف ایک پہلو کو دیکھ کر رہا ہے
اور جیسے ہی کسی کام کا دوسرا پہلو اس کے سامنے آتا ہے فوراً اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ کیا تھا، دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ لمحہ بلمحہ بدلنے والے فیصلے اس بات کی علامت ہیں کہ یہ فرد اس قابل نہیں ہے کہ اس سے مشورہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ روایات کے اندر اور بھی افراد ہیں اور جن کے بارے میں یقیناً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن سے مشورے کو منع کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نادان فرد ہے، کم علم، احمق۔ وہ خیر پہنچانا چاہے گا آپ کو لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ اور ایک فرد جس سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے وہ ہے جھوٹا۔ جھوٹے سے مشورہ نہیں کرنا۔ کذب، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، یہ ایسے مسائل ہیں کہ اگر کوئی فرد ہمارے ارد گرد ایسا موجود ہو جو ان صفات کا حامل ہو تو اس سے بھی مشورہ نہیں کرنا۔ بس مجموعی طور پر یہ چند خصوصیات، یہ چند افراد اگر ان کو پہچاننے میں دقت ہو تو ان کی خصوصیات کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان سے اگر ہم مشورہ نہ کریں تو ہماری زندگی بابرکت ہو سکتی ہے، ہم مشکلات سے زیادہ بہتر، زیادہ اچھے طریقے سے نکل سکتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اگر حماقت، نادانی، حرص، بخل، بزدلی یا دروغ گوئی کی کوئی خصوصیت، کوئی پہلو ہماری ذات میں پایا جاتا ہے، ہماری عادات میں پایا جاتا ہے تو پروردگارہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں ان معارف الہیہ سے آراستہ فرما، مزین فرما جو تیرے نزدیک، تیرے اولیاء کے نزدیک پسندیدہ صفات ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بار الہٰ وہ تمام افراد جو اس ذکر کی نشر و اشاعت کے لیے، ہمارا ادارہ جو اس کی نشر و اشاعت کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ بار الہٰ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ بار الہٰ ملت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ بار الہٰ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ ہمیں تعالیم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو جن کی اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح بنا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو کسی قسم کی ادارہ جاتی یا اور کسی نوعیت کی مشکل میں مبتلا ہیں، پروردگارہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں امام عصر کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ بار الہٰ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تجھے واسطہ تیرے اولیاء کا، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، قائم آل محمد کا ظہور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔